السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارے پاس لیکچر ہے بیٹا، غزل نمبر 4 ہے، سال اول نیشنل بک فاؤنڈیشن، اور جس کے شاعر ہیں احمد فراز۔ بیٹا میں پھر فور اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ بیٹا ویسے ہم احمد فراز کی بات کریں تو ان کی کچھ میں نے یہاں پر خوبیاں لکھی ہوئی ہیں کہ ان کی شاعری کی خوبیاں کیا ہیں۔ پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، چونکہ کسی بھی شاعر کو پڑھنے سے پہلے یا کسی غزل کو پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑے سے شاعر کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے۔ تو بیٹا کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی کسی کا بھی شعر پڑھ رہا ہوتا ہے، اس میں فراز لگایا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ فراز کا شعر ہو یا نہ ہو، تاہم ہم کہتے ہیں کہ احمد فراز ہر دل عزیز شاعر ہے، ان کو خاص شہرت حاصل ہے، مقبول شاعر ہے۔ پھر ہم ان کے دیکھتے ہیں تو ترقی پسند شاعر ہے، پھر انقلابی صفت کا شاعر ہے، اور ان کی شاعری میں غم جانا کے ساتھ غم دوران بھی ہے، اور جس کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ بیٹا میں نے یہاں پہ لکھا، چونکہ اگر ہم دیکھیں تو 1931 میں 1931 میں پیدا ہوئے، 2008 میں انہوں نے وفات پائی۔ تو بیٹا اگر ہم دیکھیں تو تشکیل پاکستان کے بعد بھی یہاں پر ان کو قید و بند کی سختیاں جھیلی، بہت ساری، چونکہ انقلابی شاعر تھا تو قید و بند کی سختیاں بھی جھیلی۔ اور ان کی شاعری میں اگر ہم دیکھیں تو سوز و گداز ہے، تغزل ہے۔ پھر میں نے کہا کہ احمد فراز کی غزل میں رومانوی خصوصیات خاص پائی جاتی ہے۔ تو آپ جب ان کی شاعری کی تشریح کریں تو ایک یعنی کہ 3 شعر ہوتے ہیں ہمارے پاس، 3 اشعار کی تشریح کرنی پڑتی ہے۔ تو کسی ایک شعر میں آپ اس شاعر کی تعریف یا اس کی خوبیاں لکھنا چاہیں تو ایک شعر میں لکھ دیا کریں، سارے بار بار ہر شعر میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، چونکہ ہمارے پاس ایک غزل کے 3 اشعار آتے ہیں 9 نمبر کے۔ تو پہلے شعر میں جب آپ تشریح کرتے ہیں وہاں پر آپ تشریح کی ہیڈنگ دے کر سب سے پہلے آپ شاعر کے بارے میں لکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ بار بار ان کو آپ ریپیٹ کریں۔ تو بیٹا پہلا شعر ہمارے پاس، سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے۔ بیٹا ہم پہلے تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ شاعر نے کہا کہ سلسلے توڑ گیا، سلسلے توڑنے سے مراد ہے کہ وہ سارے تعلق توڑ گیا، وہ بچپن کے سارے تعلق توڑ گیا، وہ جوانی کے سارے تعلق توڑ گیا، وہ محبت کے سارے تعلق توڑ گیا، اور سبھی جتنے بھی میرے اور اس کے درمیان تعلق واسطہ تھا وہ سارے کے سارے قطع تعلق سارے کے سارے توڑ گیا۔ پھر ورنہ میرے اور محبوب کے درمیان اتنے مراسم تھے، اتنے تعلق یا تعلقات تھے کہ آتے جاتے، یعنی کہ زمانے کو شک نہیں ہے، ہم ایک دوسرے سے مل سکتے تھے، لیکن محبوب سب کچھ توڑ گیا، سب کچھ بھلا گیا۔ اور میں پہلے مفہوم پڑھتا ہوں، پھر ہم اس شعر کی تشریح کی طرف جاتے ہیں۔ محبوب رخصت ہوتے وقت انسیت اور محبت کے سارے رشتے تعلقات ختم کر گیا۔ کاش ہمارے درمیان اتنے تعلق تو تھے کہ ہم ایک دوسرے سے ملنے آتے جاتے یا ملتے رہتے۔ اور بیٹا یہاں پر شاعر نے محبوب کی بے رخی اور قطع تعلقی کا موضوع بیان کیا ہے کہ محبوب نے سارے کے سارے تعلق توڑ دیے، جو بھی میرے اور اس کے درمیان پرانے رسم و رواج پرانے مراسم تھے وہ سارے کے سارے توڑ گیا، جاتے جاتے سبھی کچھ ملیاں میٹ کر گیا میری۔ اور یہاں پر شاعر ایک دوسری جو چیز یہاں پر ہمیں ملتی ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ میرے اور اس کے درمیان بہت سارے تعلق تھے، بہت سارے مراسم تھے، کہ کاش وہ آتے جاتے، یعنی کہ وہ ملتے رہتے، کم از کم اتنا ان کو بے حس نہیں ہونا چاہیے تھا، اتنا سنگ دل نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جاتے جاتے اس نے سب کچھ ملیہ میٹ کر دیا، تمام ارمانوں کا قتل کر دیا اور مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اور پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے سارے جو رشتے تھے وہ توڑ دیے، انسیت کا جو تعلق تھا وہ توڑ دیا۔ کاش کہ محبوب ایسا نہ کرتا، کاش کہ وہ آتا جاتا، بھلا کہ وہ محبت کیجئے یا نہ کیجئے، ہم سے تو بات کیجئے، چھوڑ دیجئے اپنی انا، اپنا دل صاف کیجئے،
یعنی کہ اتنی بھی انا نہیں ہونی چاہیے تھی اس کے اندر کہ وہ جاتے جاتے سارے تعلق توڑ گیا، سارے رشتے توڑ گیا۔ تو بیٹا یہاں پر میں نے اس شعر کے متعلق کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ دشمنی لاکھ سہی ختم نہ کیجیے رشتہ، دشمنی لاکھ سہی ختم نہ کیجیے رشتہ، دل ملے نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے۔ اور پھر ایک شعر ہے کہ آپ بھی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ پھر ایک شعر لکھا ہوا ہے، قطع نہ کیجیے تعلق ہم سے، قطع نہ کیجیے تعلق ہم سے، کچھ نہ صحیح تو عداوت ہی صحیح، اگر کچھ بھی نہیں اے محبوب کم از کم دشمنی تو میرے ساتھ روا رکھو، دشمنی کو تو پالے رکھو، نت نئے مجھ پر حربے تو استعمال کرو، اتنا بھی تنگ دل نہ بنو کہ سارے کے سارے مجھ سے آپ تعلق توڑ کر چلے گئے۔ کم از کم ہمارے درمیان کوئی نہ کوئی تعلق ہونا چاہیے، محبت کا نہیں صحیح تو دشمنی کا ہونا چاہیے، کچھ تو ہونا چاہیے۔ اوکے، تو بیٹا آپ اس کی تشریح کرتے وقت پہلے شعر لکھیں، پھر اس کا مفہوم لکھیں، پھر شاعر کے بارے میں تھوڑی سی باتیں لکھیں، پھر اس کے بعد امدادی شعر بیچ میں لکھتے جائیں، ساتھ ساتھ اس شعر کی تشریح کا سلسلہ برقرار رکھیں۔ تو غزل ہے تو بیٹا غزل کا دوسرا شعر معنی بدل جائے گا، یعنی کہ غزل معنی بدلتی رہتی ہے، اس کے اشعار معنی بدلتے ہیں، ہر شعر میں الگ ایک موضوع بن جاتا ہے۔ دوسرا شعر ہے کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ بیٹا اگر ہم اس شعر کے اندر دیکھیں تو میں نے کچھ یہاں پر ہم پہلے دو چار باتیں کر لیتے ہیں، پھر مفہوم کی طرف آتے، پھر اس کی تشریح کرتے۔ اکثر بچوں سے کہا جاتا ہے، سوال پوچھا جاتا ہے فنی محسن لکھے، تو فنی محسن میں بچہ بہت ساری، کبھی اس کی تشریح کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی اس کے مفہوم کو لکھ دیتا ہے، محسن کی طرف نہیں جاتا۔ تو میں نے لکھا صنعت تضاد ہے، صنعت تضاد میں نے آگے لکھ دی شب اندھیرا اور شمع جلانا روشنی، یعنی کہ روشنی اور اندھیرے کا آپس میں تضادی تعلق آ رہا ہے۔ پھر ہم اگر اس میں دیکھیں اعجاز و اختصار ہے، پھر میں نے یہاں پہ لکھا رمزیت ہے، اور اس شعر کے اندر ایک ہمیں خاص رمزیت مل رہی ہے، اس میں اگر ہم دیکھیں تو ساتھ ایک نصیحت بھی ہے، حکمت اور نصیحت بھی ہے۔ اور حکمت اور نصیحت کیا ہے کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلائے، اپنے حصے کا کام کرتے جائے۔ تو بیٹا یہاں پر ہم اگر اس کے مفہوم کی طرف آئیں تو رات کے اندھیرے کو برا بلا کہنے سے تو بہتر ہے کہ ہر شخص اپنے حصے کی شمع جلاتا جائے اور تاریکی مٹی جائے۔ بیٹا یہاں پر میں اگر اس شعر کے حوالے سے بات کروں تو ایک وطن سے محبت کا سلسلہ اس میں نظر آتا ہے۔ پھر ہم اکثر شکوہ کنا رہتے ہیں، ہم دوسروں پر شکوہ کرتے ہیں، دوسرا کام چور ہے، دوسرا فلاں ہے، دوسرا یہ کرتا ہے، دوسرا کام نہیں کرتا، اپنے گریباں میں جان کر دیکھتے نہیں ہیں کہ میں کیا کرتا ہوں، دوسروں کی برائیوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، وہ دوسرا کام چور ہے، وہ کاہل ہے، وہ سست ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے۔ کبھی خود میں وہ خوبیاں دیکھیں، جان کر دیکھیں تو خود میں کہیں زیادہ ہے۔ تو مجھے میری ذمہ داری ادا کرنی ہے، آپ اپنے حصے کی شمع جلائیں، میں اپنے حصے کی شمع جلاؤں، اور وطن ترقی کرتا جائے گا، اور افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر شخص اپنے حصے کی شمع جلائے تو کیا ہوتا ہے کہ وطن کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ تو ہاں اگر ہم دیکھیں تو شاعر نے کیا کہا، شکوہ، شکوہ کون سا؟ ظلمت شب، رات کی تاریکی کا۔ رات کی تاریکی اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو ہم پریشانیوں کو دیکھ لیں، جس طرح میں نے کہا رمزیت ہے، اس میں پریشانیوں کو دیکھ لیں، دکھوں کو دیکھ لیں، ظلم دیکھ لیں، تکالیف دیکھ لیں، تو ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے۔ ہم دوسروں پر شکوہ کرتے رہتے ہیں، آیا ہم دوسروں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، اس سے بہتر یہ تھا، کرنا کیا تھا ہم نے، کرنا یہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ شمع جلانا یہاں پر ایک عمدہ ترکیب ہے کہ آئے اپنے حصے کے کام کریں، آپ اپنے حصے کا کام کریں، میرے سننے والے سارے اپنے حصے کا کام کریں، وطن کا ہر فرد اپنے حصے کا کام کرے، میں اپنے حصے کا کام کروں۔ ہم نے ذمہ داری کو ڈیوٹی کہہ دیا ہے، ڈیوٹی کیا ہے؟ ڈیوٹی میں ہم کاہلی، سستی، سب کچھ چلتا ہے، لیکن اسی ڈیوٹی کو اگر دیکھیں یہ فرض ہے، تو فرض ایسے ویسے نہیں چلے گا۔ تو مجھ پر فرض ہے، آپ پر فرض ہے وطن سے محبت، اور جو میرے
حصے میں کام ہے وہ کرنا، تو پھر مجھے اپنے حصے کی شمع جلانی پڑے گی، بہت سارے چراغاں لے کر سبھی لوگوں کو نکلنا پڑے گا، چراغاں لینے سے مراد اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا تو کامیابی مل ہی جاتی ہے، اور پھر وہ انفرادی ہر فرد کی کامیابی قوم اور ملت کی کامیابی بن جاتی ہے، تاہم ہمیں سب کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ تو بیٹا اس شعر کے اندر پھر دوبارہ بات کرتا ہوں، ہمیں شکوہ کرنے کی جگہ ہمیں کرنا کیا ہے؟ اپنے حصے کے کام کرنے، ہمیں محنت کرنی ہے، ہمیں اسٹرگل کرنی ہے، کامیابی کی طرف بڑھنا ہے۔ تو میں نے یہاں پہ مفہوم اس کا پڑھ لیا تھا، اب میں یہاں پر اس کے کچھ امدادی اشعار میں نے لکھے ہوئے، تو بیٹا لکھا ہوا ہے، یہی ہے فن زیست چراغاں کی راہ، زیست زندگی کو کہتے ہیں، ہر لمحہ اپنے خواب سجاتے جاتے، ہر لمحہ اپنے خواب سجاتے جاتے۔ ایک شعر ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ پھر شعر لکھا، کچھ اور بڑھ گئے ہیں اندھیرے تو کیا ہوا، کچھ اور بڑھ گئے ہیں اندھیرے تو کیا ہوا، مایوس تو نہیں ہے طلوع سحر سے ہم۔ پھر ایک شعر یہاں پہ لکھا، جی چاہتا ہے فلک پہ جاؤں، میرا دل یہ چاہتا ہے میں فلک پر جاؤں، سورج کو غروب ہونے سے بچاؤں، میں شب کے مسافروں کی خاطر یا کے لیے، میں شب کے مسافروں کے لیے مشعل نہ ملے تو اپنا گھر جلاؤں۔ ہمیں تو یوں کرنا چاہیے، اگر ایک مسافر اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے، اس کے لیے اگر ہمیں مشعل چراغ نہ ملے تو اپنا گھر جلاؤ، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، کامیاب ہونے والے انسان کو جب اسٹرگل کر رہا ہے اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، اس کو اپنے سے پیچھے، جیسا میں ویسا تو کیوں آگے بڑھ رہا ہے بھائی، تو بھی میرے جیسا رہے، تو ہم اس کو بھی پیچھے کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حقیقت تو یہ ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تار کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ تو بیٹا آخری شعر میں نے لکھا، صرف ہاتھ میں لانے سے کچھ نہیں ہوتا، صرف ہاتھ میں لانے سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی چراغ جلائے کوئی چراغ جلاؤ بہت اندھیرا ہے، کوئی چراغ جلاؤ بہت اندھیرا ہے۔ بیٹا یہ تھا ہماری احمد فراز کی غزل کے 2 اشعار، چونکہ اگر ہم دیکھیں تو ابھی ان کے کچھ شعر اور بھی رہتے ہیں، 2 ہی شعر سے ظاہر ہے ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، تاہم چھوٹے چھوٹے لیکچر اس لیے دیتا رہتا ہوں تاکہ آپ بات کو سمجھ بھی سکیں، سیکھنے والا سمجھے، تو ورنہ لمس لم میں سرسری سی پوری غزل بھی ایک لیکچر میں پڑھائی جا سکتی ہے، 10 منٹ میں ساری غزل بھی پڑھائی جا سکتی ہے، تو میں چھوٹے چھوٹے لیکچر دیتا رہتا ہوں۔ تو اوکے، انشاءاللہ ملتے ہیں احمد فراز کی غزل کا شعر نمبر 3 4 کے ساتھ، والسلام۔